ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا کہ پھر تم سے سوال کیا جائے گا ہر نعمت کے بارے میں۔ علماء کرام فرماتے ہیں اس آیت کے شان نزول میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن معمولی سے معمولی چیزوں کے بارے میں بھی پوچھے گا، حتیٰ کہ ہم جو ٹھنڈا اور میٹھا مشروب استعمال کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پانی کی نعمت کے بارے میں بھی ہم سے سوال کرے گا۔ اسی طرح درختوں کے گھنے سائے ہیں، ان کے بارے میں بھی ہم سے سوال ہوگا، اور ہم رات کو جو سکون کی نیند لیتے ہیں اس کے بارے میں بھی ہمارا رب ہم سے سوال کرے گا۔ تو فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے ہر نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ علماء نے یہاں پہ بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کے بارے میں بھی پوچھے گا کہ میں نے تمہیں دل جیسی نعمت عطا فرمائی تھی، تو اس دل سے میرا ذکر کیا یا اس دل کو آوارگی میں لگا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آنکھوں کے بارے میں پوچھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کانوں کے بارے میں پوچھے گا، کہ تمہارے دلوں کے بارے میں، تمہارے کانوں کے بارے میں، تمہاری آنکھوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ جب اس آیت کا شان نزول ہوا نا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تو ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو ہم نے حضور سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز، ہر نعمت کے بارے میں پوچھے گا، ہم آپ کے ساتھی سارا دن اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، ہم نے تو اپنی جانیں بھی اللہ کی راہ کے لیے قربان کر دی ہیں، کھانے کے لیے ہمیں کھجور ملتی ہے، پینے کے لیے ہمیں پانی ملتا ہے، تو اسی پر ہم گزارا کرتے ہیں، تو کیا اللہ ہم سے بھی سوال کرے گا؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں میرے صحابہ، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر نعمت کے بارے میں اپنے بندوں سے پوچھے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن بندے کے قدموں کو اپنے سامنے سے ہٹنے نہیں دے گا جب تک 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہیں کر لے گا۔ وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ ہمیں ان 5 چیزوں کے بارے میں اپنے اوپر غور کرنا ہے، ہمیں توجہ دینی ہے اپنے اوپر کہ اللہ کی وہ 5 نعمتیں کون سی ہیں جن کو ہم ضائع کر رہے ہیں۔ اگر ہم ان 5 چیزوں کی قدر کر رہے ہیں تو پھر تو ہمیں مبارک ہو، لیکن اگر ہم ان 5 چیزوں کی قدر نہیں کر رہے تو آج سے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان 5 چیزوں کی قدر کو جانیں۔ حضور نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اپنے بندے سے پوچھے گا، اے میرے بندے، میں نے تجھے زندگی عطا کی تھی، تو نے اس زندگی کو کس کام میں گزارا؟ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے پوچھے گا، اے میرے بندے، میں نے تجھے شباب دیا تھا، زندگی کا ایک بڑا خوبصورت حصہ تھا شباب، تیری جوانی، تیرے اعضاء بڑے مضبوط تھے، تیری آنکھیں بڑی خوبصورت تھیں، تیرا قد بھی بڑا خوبصورت تھا، تجھے زندگی کا اتنا خوبصورت حصہ شباب عطا کیا، جوانی عطا کی، تو کیا تو نے اس جوانی کو آوارگی میں تو نہیں گزارا؟ کیا تو نے اس جوانی کو مستانہ سمجھ کے اس کو ضائع تو نہیں کیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے اب ہماری جوانی کے بارے میں پوچھے گا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے پوچھے گا تم نے مال کہاں سے کمایا؟ مال کمانے کا ذریعہ حلال کا تھا یا مال کمانے کا ذریعہ حرام کا تھا؟ ہم سے اس چیز کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، کمائی کا ذریعہ کیا تھا، حلال کی کمائی تھی یا حرام کی کمائی تھی؟ اور چوتھے نمبر پہ ہم سے سوال کیا جائے گا کہ اس مال کو خرچ کہاں پہ کیا؟ اور 5ویں نمبر پہ ہم سے پوچھا جائے گا کہ میں نے تمہیں علم عطا کیا، ایک بہت بڑی نعمت تھی، نعمت عظمیٰ تھی، علم ایک روشنی تھی، تو کیا اس روشنی سے اپنے دل کو بھی منور کیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا کہ میں نے تمہیں علم عطا کیا، تو اس علم کا تمہارے اوپر کیا اثر ہوا؟ علم کے ذریعے تمہاری زندگی میں کیا تبدیلی آئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ہم سے ہر نعمت کے بارے میں سوال کرے گا۔